گزرا اس کی بھی بات ہے. اس کے بعد ایک ایسے مسیح کے آنے کی خبر تھی اس کے اندر جو انہوں نے کرسچن بک سے لی ہے، وہ بھی اس کے اندر ہے. یہ ساری باتیں ملائیں نا تو یہ ایک بہت بڑا اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کی ڈیٹ آف برتھ مجھے کہیں کہ یار یہ ڈیٹ آف برتھ ہے، ہاں آگے آپ بات کریں. جی 1835 کو اگر کنفرم بھی کر لیں اس کے بعد بات کریں، میں تیار ہوں. اگر آپ نے رسول اللہ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اچھا، میں عثمان بھائی میں جو ہے میں آپ سے میں اس پہ بات تو نہیں کروں گا کیونکہ میں اس ٹاپک پہ زیادہ نالج نہیں ہے، تو سیدھی بات کر دینی چاہیے. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کبھی آپ نے قرآن مجید میں لوگوں کا ذکر پڑھا ہے کہ جو انبیاء کا یا اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ یا خدا کی طرف بلاتے تھے لوگ، ان کا انکار کرتے تھے اور ان کی باتوں کا ان کا ذکر کبھی پڑھا ہے کہ وہ کس طرح کی طبیعت رکھتے تھے یا کس طرح کے اعتراضات کرتے تھے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کئی جگہ پہ ذکر کر کے کہتا ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یہ عقل نہیں رکھتے. تو کیا کبھی اس طرح کی باتیں قرآن مجید میں جو آئی ہیں، آپ نے ان پہ کبھی غور کیا ہے کہ ان کی نیچر کس قسم کی ہوتی تھی جو انکار کرتے تھے یا نہیں مانتے تھے باتوں کو؟ اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ اچھا دیکھ یار دیکھیں اس بات پہ تو میں نے غور بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے میں نے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آئے تو مشرک ان کو کس طرح ان کو نہیں مان رہے تھے، ان کو سچا بھی جانتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ وہ سچے ہیں، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں. آپ اگر کہیں کہ انہوں نے ایک بہت مشہور آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ آپ سب نے کہا کہ میں کہوں اس عہد کے پیچھے فوج کھڑی ہے اور وہ آپ کو کہ اگر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے تو ان کو تو مشرک جو تھے وہ صادق اور امین کہتے تھے، ان کے درمیان میں تھے، ان سے واقف تھے، ان کے خاندان سے واقف تھے، ان کے سامنے وہ بڑے ہوئے تھے، وہ ان کو اچھی طرح جانتے تھے. اب انہوں نے جب دعویٰ کیا تو جو ان کو جانتے تھے انہوں نے قبول کیا اور جو جانتے تھے انہوں نے نہیں قبول کیا. اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ ان پہ کوئی شک تھا، اس کی ریزن کچھ اور ہے، وہ آپ کو کتابوں میں مل بھی جاتی ہے. جیسے ابو جہل وہ کہتا تھا کہ نبوت ان کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. ٹھیک ہے، اس طرح کے ان کے اور مسائل تھے. وہ اگر آپ وہ ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائیں گی یہ چیزیں. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے اپنے سوال کا جواب دے دیا ویسے آپ کو کہ مشرک کیوں نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے سامنے سب کچھ تھا، سچائی بھی تھی، لیکن وہ اللہ کا نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو بتاتے تھے. اور انہوں نے یہ دعویٰ نہیں تھا کیا کہ میں کوئی ایسا نبی ہوں، وہ ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے اور میں نبی ہوں، میں رسول ہوں. وہ ان کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ میں کسی اور کی اطاعت کے سلسلے میں بنا ہوں یا میں ان کا بروز ہوں یا انہوں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب جو مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے تھے، اسی دور میں تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے انہوں نے مسلمہ کو نبی مان لیا تھا. تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ان کے پاس ہے، وہ نبی رسول ہیں، اور ان کو ماننے والے ایک مسلمہ کذاب کو ماننا شروع ہو گیا نبی، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے وہ مان رہے تھے کہ یہ بھی ہمارا نبی ہے؟ اس پہ ہے آپ کے پاس کوئی جواب؟ مرزا صاحب کو آپ نبی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے مانے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ کے اور وہ کہہ رہے ہیں
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کو نبی مانتے ہیں، بے شک کسی اور رنگ میں مانتے ہیں لیکن نبی ضرور مانتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ تو ایک سائڈ پہ ہوگا نا، آپ بتائیں مسلمہ کذاب کے جو ماننے والے تھے وہ کیوں مان رہے تھے مسلمہ کذاب کو نبی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ان کے سامنے تھا مسلمہ کذاب بھی، اور ان کے سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، پھر بھی اس کو مان رہے تھے۔ ٹھیک ٹھیک، آپ کا جو سوال آ گیا، آپ مجھے بتا سکتے ہیں مسلمہ کذاب کے ماننے والے آج دنیا میں کتنے ہیں؟ یہ کوئی 8-10 لاکھ ہی ہیں، نہیں نہیں ہیں کوئی 1.2 ملین، ایسے ہی کچھ میں سنا ہے۔ اچھا، دو کدھر ہیں وہ؟ ثبوت دے۔ کسی سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ یہ ساتھ بیٹھے ان سے بات کر لو۔ کہا تھا نا منصور بھائی واٹسپ پہ کر رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے۔ اب یہ غیر مناسب گفتگو کا میں اس کی دلیل دوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، ان کی نبوت کے ہوتے ہوئے ایک بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دوسری بعثت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کو لوگ مان لیتے ہیں، تو یہ مسلمہ کذاب والی بات ہوئی کہ نہیں؟ نہیں، علمی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جو سوال اٹھایا تھا، آپ نے اس مسلمہ کذاب کا ذکر کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، تو میں نے اس پہ سوال کیا آپ سے ایک علمی انداز میں، تو آپ نے آگے سے جواب اپنا دیکھ لیا ہے کہ ابھی علمی معیار آپ کا کیا ہے؟ بھئی کیا جواب دیا میں نے آپ کو؟ آپ نے مجھ سے سوال کی کذاب کے اس کا میں نے آپ کو ریبرٹل دیا ہے کہ بھائی مسلمہ کذاب کے ماننے والے وہی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمہ کو مان رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نبی بنا رہے ہیں، اور وہ بھی یہ اس طرح بنا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے، یعنی کہ دوبارہ جو نبوت ملی ہے، بعثت ہوئی ہے دوبارہ، وہ ایک شخص کی ہوئی ہے اور وہ نبی ہے، تو وہ بالکل سیم چیز آ گئی ہے۔ یہ فزیکلی موجود تھا، یہ فزیکلی موجود آپ نہیں۔ جب تک علمی گفتگو کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو، لیکن اب آپ کسی اور سے بات کریں۔ وہ اپنے پاس سے بول رہے ہیں۔ میں احتجاجن کہہ رہا یار ہوں۔ ایک سیکنڈ یار، مسرور بھائی یار رکو یار، کسی ٹیکسی ڈرائیو کرو۔ گل یہ ہے کہ یار محمد احمد بھائی یہ دوسری بعثت کی طرح، دوسری بعثت کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا اس نے یار، مسلمہ کذاب ہے کہ میں مسلمہ کذاب نے نہیں کیا دوسری بعثت کا دعویٰ، صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت۔ بھائی اب یہ پتہ کیا بیچ میں چیخنا شروع کر دے گا، یہ جتنی بھی بات انہوں نے کی ہے، جتنی بھی مثال دی ہے، سرے سے کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، صرف اگلے بندے کو اشتعال دلانے کے لیے بدتمیزی ہے۔ ہاں پتہ ہے یار ان کا حضرت مسیح اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دیوانے، انہی کی شریعت، انہی کا سارا کچھ ہے، وہ کہتے ہیں میرے آنے سے کچھ بدلا ہی نہیں۔ مسلمہ کذاب ایک الگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کھڑا ہو گیا، جنگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے لگ گیا، شروع کر دی، پتہ نہیں کس منہ سے یہ باتیں کر دیتے ہیں اس طرح کی۔ اور ابھی کیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہے، ابھی اور حضرت مسیح السلام نے کر دیا، اور خدا کے رسول اللہ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے کہ نہیں موجود؟ مسیح آئے گا، مہدی آئے گا، اور اسی کی نبوت چل رہی ہے، رسول اللہ کی ہی چل رہی ہے۔ محمد احمد صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت موجود ہے کہ ختم ہو گئی ہے؟ چکن بھائی پتہ کیا یہ نا، یہ بلیو بات، آپ کا اپنا بلیو ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی جن کی نہ تو اسلام شریعت تھی نہ تو قرآن شریعت تھی، وہ جب واپس آ جائیں گے وہ آ کے ان کی نبوت وینش ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی ہے کہ جاری ہے؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ، نبوت پہ کام کرنا شروع کر دیں گے یار ایسے ہی ہے یار، دیکھو صرف شخصیت کا فرق ہے اور سیم بلیو ہے آپ کا بھی۔ ان کا جو ہے نا، ان کی ہر چیز جعلی ہے، یقین مانے کہ وہ لوگ
جو کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، میں ان کا غلام ہوں، کامل اطاعت میں، ان کے ساتھ پرابلم ہے. اب بھی اس وقت 6 دعوے نبوت ہیں، بلکہ خدا بھی ہے. ان کا ایک ریفرنس، ان کے خلاف ایک چیز ان کے بارے میں نے منہ سے نہ آج تک سنی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ کہی ہے. آج بھی اس وقت موجود ہیں جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رکھتے نہیں کسی کاؤنٹنگ میں. وہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ہم نبی ہیں، آج کے دور کے نبی ہیں. کر لو پیونو پانڈا، ہو گئی تاڑی ختم نبوت پوری. ادھر جاؤ، چلو نکلو. یار نکال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اور بات بتاؤں آپ کو وہ چکن کہ بھائی، آپ جی جو سوال لے کے آئے تھے نا، میں بتاؤں جی اس کے لیے صحیح بہترین بندے ہیں. ایک تو اگر آپ خرم رانا سے رابطہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ اس لے کے بعد لے آئیں اس کو یہاں پر، لے آئیں خورم رانا کو، میں نہیں وہ جانتا. اپنی براڈ لگاتا ہے، پتہ نہیں آپ یہاں تک نہیں. اپنی براڈ پہ یار یہ یار بدماشی میری کرتے پوری ہیں، بات سن لو، پھر میوٹ مجھے کرتے ہیں یار، روکنا، مزہ نہیں پھر آتا. مجھے روکنا، پھر مجھے وہ بڑھ کے مارنا نا، لے آؤ یہ کر لو، وہ بعد میں کر لینا، میری بات یار مکمل ہو بڑک تو میں نے ماری نہیں یار، آپ تو میرے بہت خلاف ہیں یار، میں نے آپ مجھے دو بہت لفظ خلاف بولے ہیں. ہیں، آپ نے بیچ میں لے جب آؤ آپ مجھے میری پوری جینوئن بات تو دکھائیں گے نا، سن لو. اپنی حقیقت جینوئنس دکھائیں گے نا آپ، تو آپ جس دن ان کے خلاف براڈ لگائیں گے نا پورے حوالوں کے ساتھ، تو اس کن کے کے بعد میں آپ خلاف؟ کو ماننا شروع کروں گا. ٹھیک ہے؟ کن کے خلاف؟ جو اس وقت 6 کے 6 دعوے نبوت موجود ہیں. کون ہے وہ 6 کے دعوے دار؟ چلے میں آپ کو لنک بھیجتا ہوں. اچھا وہ چکن بھائی، جی جی زیادہ پتا کہ مجھے عادت نہیں ہے، میں مطلب بیسٹ ہوں کسی کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں ایک ہی بات پہ بغل کرتا رہوں. مجھے آپ کے لیے جو کرنا ہے وہ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. صرف یہاں تو محمد حسین بھائی آئیں گے، انہوں نے صحیح ریسرچ کی ہے، وہ آپ کے ساتھ کر ان کو لے آئیں، محمد حسین بھائی کو لے آئیں، بے شک وہ بھی ٹھیک ہے. یار کوئی مطلب کچھ کوئی ہے ایشو ہے. میں خود بتا رہا ہوں، چکن بھائی مجھے بات کرنا، میں کہہ دوں گا. اب آپ نے لگانی ہے، میں آپ کو بھیجوں گا ود ایوری تھنگ. ٹھیک ہے؟ آپ نے لگانی ہے جی براڈ، ان کے حوالوں کے ساتھ لگانی ہے، اور ان کی لگانی ہے. آپ آج نے کے قوم کو حضرت چھوڑ صاحب دینا کا ہے، الہام سنا ہوا احمدیوں ہے کو کہ چھوڑ تیری دینا ہے عمر جو اسی کہتے برس ہیں کہ یا اس سے کامل کم. اطاعت میں ہم لوگ پتہ نہیں مرے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کامل اطاعت میں یہ وہ وغیرہ. اب ان پہ لگانی ہے آپ نے. وہ کہتے ہیں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اس میں ہی نہیں ہے، ہم ہے نبی، ہم. ان کو وہ ٹھیک ہے. ان پہ لگانی ہے آج سے آپ نے. ٹھیک ہے نا؟ پہلے ان کو ٹیکل کرنا ہے، بعد میں ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ چکن بھائی، حضور کے الہام پہ ہی آپ کو صحیح تھا نا کہ جب حضور نے کہا کہ تیری عمر 80 برس یا اس کے قریب ہوگی، اسی کے بعد اسی کو پورا کرنا ہے نا آپ نے. نہیں اس کو تو پورا کر دیا، وہ کہتے ہیں 1835 ہے، یہ تو بتا دیا انہوں نے. یہ آپ یہ مان گئے ہیں. ہاں میں تو مان گیا ہوں، آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں میں. پھر جھگڑا بات کدھر ہے؟ پھر جھگڑا کس بات پہ ہے؟ بات اس کے بعد سٹارٹ ہونی نا، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنی جو ایج ہے نا اس کے حساب سے اپنی پہلی وحی بھی بتائی ہوئی ہے، اور بیست بھی بتائی ہے کہ مجھے اب اعلان ہوا ہے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کرنا جب تم 40 سال کے ہو گئے ہو. حضور ٹھیک نے ہے. اپنی عمر، آپ کہہ رہے ہو کہ 100% اتھینٹک کسی سرٹیفکیٹ یا مطلب 100% شور بتائیے کسی جگہ پہ. بھائی دیکھیں وہ ملہم تھے نا، تو انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ میں 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوا ہوں نبوت ملہم کے کا اوپر. مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو اللہ بتائے وہ اس کو پتا ہوتا ہے. بالکل بالکل، اب وہی یہ وہی. والا ہاں ختم تو ہونے دو میری بات. یہ والا الہام جو ہے کہ تیری عمر 80 برس یا اس کے قریب ہوگی، یہ تو ہوگی اللہ کی بات. یہ ملہم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو. یار آپ نے سنا تھا اللہ بول رہا ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے آپ کو بتایا ہے. یار مجھے پوری بات کرنے دیا کرو. ٹھیک ہے چکن کریں 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 پتا ہے کریں. کہ تم بہت بڑے مہان ہو، کوئی ٹرافی ملنی ہے جیتنا ہے تو وہ پہلے لے لو. یہ الہام ہے کہ تیری عمر 80 برس یا اس کے قریب ہو. یہ الہام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ملہم کو. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی عمر کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی، کیا اس کے بارے میں 100% شیور کسی جگہ جو انہوں نے لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. مختلف جگہ پہ ایون یہاں تک لکھا ہے حضور نے کہ اصل عمر کا اندازہ تو خدا تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر جہاں تک مجھے معلوم ہے اب اس وقت جو سن ہجری 1323 میں کہ میری عمر 70 برس کے قریب ہے. اب کسی اور جگہ پہ حضور نے کوئی اور اندازہ بتایا، وہ خدا کی طرف سے نہیں آ رہی بات. اور کائنڈ ہارٹڈ نے بھی آپ کو بتایا کہ یار کہ عمروں کے ریکارڈ کو اس طرح سے کوئی نہیں رکھتا ہوتا تھا، کلیئر نہیں تھا. بہرحال حضور آپ نے ان فگروں کے مطابق آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ گل پوری نہیں ہوئی، ان کی اتنی بنتی نہیں تھی. بہرحال جماعت میں تحقیق کر کے انہوں نے بتایا وہ حقیقت وہی رہنی ہے. اگر پسند آئے گی تو وہی آئے گی، نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی. محمد احمد صاحب، جی جی غالب بھائی، میرا ایک سوال ہے اسی پوائنٹ پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں شیورٹی نہیں ہے ایک چیز کے بارے میں، تو اس کے ہاں جی. بارے میں پیش گوئی کرنا
یہ بھی تو پھر اگر پیشگوئی بھی اسی چیز کے بارے میں کی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو فیکٹس کا بھی پتہ ہے کہ اچھا یہ ایج کے بارے میں ایک کرتی پیشگوئی اتنے سال ہوگی، تو دوسری طرف آپ کو شیورٹی نہیں ہے کہ ایج کیا ہے اصل، تو پھر پیشگوئی تو پھر اٹس نو ریزن کہ اس پیشگوئی کی پھر وجہ ہی ختم ہو گئی نا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اور میں ہوں تو بڑے محتاط رہے ہیں، مگر یہ اولیاء اللہ، یہ ولی صاحب اللہ والے بندے تھے، یہ نہیں گھبراتے۔ ایک بات اللہ نے بتائی تھی، میں نے بتا دی کہ بھی اللہ نے مجھے کہا کہ مجھ تمہاری عمر 80 برس ہوگی یا اس کے قریب ہوئے گی، اور حضور کی عمر کی جماعت نے تحقیق کی ہے، ان کے بچے نے تحقیق کی ہے، 75 پلس بنتی ہے، 75 سال اور کچھ نہیں لینا، اس طرح سے میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے 75 سال سے اوپر بنتی ہے۔ یہ جماعت کی تحقیق ہے، اور وہ حقیقت وہی ہے، اس کو کوئی مانے گا یا اس کو سارے دن ساری رات دنوں بیٹھ کر کرے گا، مگر وہ حقیقت ضرور ہو جائے گی۔ ایک طرف الہام ہے، ایک طرف حضور اندازے ہیں، اور تیسری بات جماعت کی بعد میں ان کے بچوں نے ریسرچ کر کے جو بتا دی ہے، جماعت نے وہ فیچر بنا لیا ہے 13 فروری 1895، ٹھیک ہے، پر اس پہ اگر بچکن صاحب کہے کہ اب 6 گھنٹے بیٹھ کے بیستا رہے، یار وہ اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ فورم کوئی بندہ ہے، کوئی اچھا بندہ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے تو وہ اتھینٹک دکھانی پڑے گی، اسلام نے کہا ہے کہ یہ کنفرمڈ ہے، یہ 100% یہ میرا دیکھو تاریخ پیدائش، یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہاں پہ یہ میرا تھا، تو پھر مجھے سمجھ آئے گا کہ ہاں یار یہ تو اس سے نہیں بنتی۔ بہرحال جس اینگل سے یہ دیکھیں گے وہ نہیں، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، کوئی نہیں، پورا ہوا الہام۔ میری اماں کا برتھ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، گاؤں شاؤں میں کہاں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو یہ ہے کہ اس طرح نا کیا ہوتا تھا کہ وہ لکھ دیتے کہ چلو جانوری لکھ دو، کوئی اور کوئی ہے وہ سان لکھ دو، اب پیدا ہوا بندے کا کچھ تو ریکارڈ ہوگا نا، ہوتا ہے نا، اس طرح ہوتا تھا کہ مطلب کچھ بھی کر دو، کچھ بھی لکھ دو، اندازے سے لکھ دو، یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ ایون دو یار چکن بھائی، آپ پاکستان میں رہتے ہیں کہ کوئی اور بھی کنٹریز میں صاحب؟ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں بھائی۔ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو یار انگلینڈ بڑا یہ بٹ صاحب کا یار محمد بھائی کا مائک تو بند کر، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ اچھا، میں کہہ رہا ہوں انگلینڈ میں اگر رہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرزا صاحب کی عمر کے متعلق اعتراض کا جواب گوگل پہ لکھو، آپ کو وہ مطلب پراپر ہر چیز مل جائے گی، وہاں سے بیٹھ کے پڑھو، وہی رہے گی حقیقت ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے بھی اللہ ایکچوئل حوالے نکال کے پڑھو گے، حقیقت وہی رہے گی، پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں پسند آئی نہ صحیح۔ تو آپ کیوں نہیں ٹائم دیتے میرے ساتھ پڑھنے کے لیے؟ میں نے تو پڑھ لیا نا، میں یہ ویسے بھی کر کے میں تھک گیا ہوں یار، ہاں یار کافی تھک گئے نے ہونا سے، اب انہوں نے چاہیے تھا وہ اس پاسے دھیان کرن جو کہندے نے ہے ہی نہیں رسول اللہ اسی نے نبی، اس پاسے دھیان کرو تم۔ ویسے کر یار وہ کے کون لوگ ہیں، وہ ان کا کوئی خلیفہ ہے جو جن کی آپ بات کر رہے ہو، کائنڈ ہارٹڈ؟ نہیں وہ اس وقت خود زندہ ہیں یار، نہیں ان کا کوئی خلیفہ ہے، ان کا کوئی خلیفہ ہے، انہوں نے نہیں وہ پاگل لوگ ہیں نا، زندہ نے نبی خود زندہ ہے، وہ کوئی پاگل لوگ ہیں۔ اس جگہ پہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں نے دعویٰ کی ہے، ان کے آپ بھاگتے ہو فالوورز یار۔ ہیں بھائی، ان کے بہت میسو فالوورز ہیں، پورا نیٹ ورک ہے، یار ان کے دیکھو آپ، ڈونیشنز ہیں، ہر چیز ہے۔ ان کے قریب کے بتا دیتا ہوں، چکن بھائی انگلینڈ میں رہتے ہو نا آپ، لندن میں کس کی بات کر رہے ہیں یہ مینوں بھی دس دو، مینوں کیوں نہیں پتا بھائی جڑی یہ کائنڈ ہارٹڈ گل کر رہے ہیں، مینوں بھی دس دو بھائی۔ میں بلکہ تجھے بھیجی بھی تھی ایک دفعہ، تو نے پڑھنا اس وقت ضروری سمجھا کیونکہ تو پتہ نہیں امتیاز میں زیادہ بزی تھا، تو لیکن یہ دیکھو امتیاز میں زیادہ بزی تھا تو نے پڑھنا نہیں شروع کیا، قرآن تو آپ لوگوں نے پڑھا نہیں، لیکن قرآن پڑھا ہوتا تو پھر کیا بات تھی، امتیاز زیادہ انہیں پڑھ لیا۔ میں پھر دوبارہ بھیج دوں گا تجھے، ابھی بھیج دوں گا، بس آج ہی بھیج دوں گا، فکر نہ کر، اس کو بھی بھیج دوں گا، بد شکر بھائی کو بھی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے براڈ لگانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اچھا میں نہ صرف احمد بھائی آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کو، اور اپنی تمام پوری زندگی دیکھیں بچکن بھائی میری بات سنیں، تو پوری زندگی آج سے نا آپ نے پہلے ان کو ٹیکل کرنا ہے، جس دن وہ ٹیکل ہو گئے نا، اور اسی طرح کہنا ہے کذاب دجال، ان کے فالوورز پہ جا کے کہنا ہے، ان کی چیزوں کو جا کے کہنا ہے، ان کے کنٹری کے اندر جا کے تسی کہنا ہے نا، اور ان کی مسجدوں کے باہر اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بھائی میں نے آپ کو کہا، آپ کو پرابلم کیا ہے کہ نبی نا، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں آج کے دور کا، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये तो जिल्ली ब्रूजी तो वाला बात है ना, जिल्ली ब्रूजी। चिकन भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही हैं यार, वो उनके ये हो अलावा गया। भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये जमात अहमदिया के एक दो जगह मुझे हैं, दिखा जमात दें अहमदिया के कि दो हैं। आप एक जगह दिखा दें कि मिर्जा साहब ने कहा कि मैं वही मोहम्मद अरबी हूँ, वही मोहम्मद अरबी हूँ। जिस तरह से जो 5,000 साल में आया था वो 6,000 साल में आया है, तो इसका क्या मतलब है? वो चिकन भाई वही मोहम्मद अरबी, जिल्ली ब्रूजी वही जो 5वें में आया था वो 6ठे में आया है, इसका क्या मतलब है? अगर आगे जिल ब्रूज लिखा हो तो फिर जिल ब्रूज पता क्या होता है? उस्मान साहब इधर वो लिखा हुआ है, मैं आईने मोहम्मद हूँ, वो क्या है, इसका मैना क्या है? वो उनके बेटे ने वो लिखा है, आगे ही उन्होंने बताया हुआ है जिल वो ब्रूज। उनके बेटे ने लिखा है, वो एन मोहम्मद उनके बेटे ने लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा। चले ठीक है भाई, ठीक है, आपकी बात हो गई है, मेरी बात भी हो गई है, तो इंशाल्लाह ना मैं मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप मेरे पास बैठेंगे तो मैं प्रोग्राम करूँगा, मैं उसके बगैर भी कर सकता भाईजान बुल चिकन साहब देखिए मेरी भी बात सुन लें यार, वो भी सुन लें जाने से पहले। हूँ। जी जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। जी जी, आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आई नो आपको ये फील हो रहा होगा कि ये काइंड हार्टेड कह रहा है, ये कह रहा है अपनी जान छुड़ा रहा है बेसिकली, कि हमारी जान छोड़ो दूसरों को पकड़ो, ठीक है ठीक है। ऑल्दो ये इस वक्त यहाँ बैठे इस पर हम बात भी कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इस पर ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है ना, हम इस बारे में मशहूर हैं कि हम जमात के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं जाके पहले दूसरों को देखो। वो मशवरा ज़रूर है लेकिन हमारा जवाब देना बनता है, ठीक है। ये आपको आप ये ना लगे कि आपको हम जवाब नहीं देना चाह रहे, तो इसलिए नेक्स्ट टाइम आएँ बात करें। बाकी जो मोहम्मद अहमद साहब कह रहे थे किसके साथ डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं आप इनकी, वो ज़रूर करें। हर किसी मतलब नहीं है कि आप ना बात करें, वो बस आपको बता रहा था कि यार ये भी हैं, इन पे क्यों नहीं बात करते, लेकिन हैं तो बहुत ज़्यादा, आप सब पे बात एक टाइम पे नहीं होती, उन पे भी कोई ना कोई कर रहा होगा। अब जैसे गांधी साहब पे, अब ये एक चीज़ मैं एक और चीज़ कर दूँ कि गांधी साहब पे अब इम्तियाज़ साहब ने एक सिलसिला शुरू किया है, किसी को पता ना पता हो, कि उन पे भी डिस्कशंस हो रही हैं, उनके फ़िक्र पे भी बात हो रही है। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि उनको उन्होंने साइड पे कर दिया है, बस एक टाइम पीरियड होता है, एक ख़ास लोगों के बारे में अब टाइम निकाला, एक साथ सबके साथ बात नहीं की जा सकती। तो ये काइंड भाई आपके लिए है ये, ठीक है, कि इम्तियाज़ साहब गांधी साहब के फ़िक्र के बारे में आजकल डिस्कशंस कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर सुने जाते, क्योंकि आप अक्सर कोट करते हैं गांधी साहब को, मैं भी करता हूँ, तो हमें सुनना चाहिए, ठीक है साहब ने तो यार। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यार ठीक है भाई, ठीक है। भी अस्सलाम वालेकुम। यार एक सेकंड रुक जाए, मुझे एक सवाल की इजाजत है। एक सेकंड गालिब साहब रुक जाए। मुझे किसी भी एंगल से आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें हमने एसोसिएट की हैं ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, किसी भी एंगल से उनको रहमतुल आलमीन और मतलब नबियों में सबसे अफजल मुझे करार दे के दिखा दें, चैलेंज है मुझे, कहीं से भी मुझे दे दें, कहीं से जो चीज़ें एसोसिएटेड है ना ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। अगर मैं मिर्जा साहब को साइड में भी कर दूं ना, मतलब उनको ना मानूं, आज से कह दूं कि मानता ही नहीं, तब भी गांधी साहब इन चीज़ों में ज़्यादा सब बेहतर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को देखा है लिया, उनमें आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर आ जाते हैं एकदम। काइंड हार्ट साहब, आप चैलेंज इतना कर रहे हैं, ये शोर शराबा, आपके पास है क्या? कैसे आप मुझे अफजल नहीं, आपके पास है क्या? अफजल मुझे बता देना, अफजल साबित कर नहीं, पहले मुझे बताएं कि आपके पास क्या है। आप मुझे आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में सबसे अफजल साबित करके दिखा दें। कंप्लीट पढ़ा है, उस पे आप मुझे आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में सबसे अफजल साबित। ये आपके जितने भी हैं, बड़े भी आए चले गए, मर गए, मैं कह रहा हूँ करके दिखाएं, चैलेंज है, कुछ नहीं कर सके आपके, करके दिखाएं, चैलेंज है, करके दिखाएं मुझे। चैलेंज क्या है, किस चीज का? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों में आपको एक लफ्ज के तर्जुमे का पता नहीं है, एक आयत को भाई नबियों में सबसे अफजल साबित करके दिखाओ। चलो शाबाश, हासिल कर। शाबाश 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 शाबाश, नबियों में सबसे अफजल साबित करके दिखाओ। नहीं, आपके पास है क्या? नबियों में सबसे अफजल साबित करके दिखाओ। नहीं, तुम मुलहद कहते हो तुम कादियान, मैंने पढ़ते हो, कभी तुम मुलहद बन जाते हो, पहले अपने आप को तो डिफाइन साबित कर है क्या चीज हो। मुझे बताएं, पहले खुद को तो साबित करो कि तेरा वालिद कौन है, खुद को तो साबित करो भाई। इसका एक ही जवाब है
नहीं नहीं, देखें इसको यहाँ से टैकल करें ना, आप इमोशन ना हो। नहीं इसका एक ही है कि कुरान वो जो है ना, कुरान वो एक ये ऐसी कह चीज रहे है हैं फलां को जो जिसका आप वो नेमल बदल लेके दिखा आओ, देंगे। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या जिसको आप मानते हो, भाई, जिसका बात कर रहे लेके आओ, मोहम्मद भाई मेरी अपनी सुन लो। खुद से बाहर भी निकले ना। ये मोहम्मद नहीं है कि भाई, अपनी खुद में बैठ के टटर मोहम्मद करते साहिब रहे। मेरी बात सुन लें। हमें उनको सिर्फ नहीं एड्रेस करना, काइंड भाई को, हमने उनकी जो बात है उसको एड्रेस करना है, हमें उन पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इनके लिए एक सिंपल सा सवाल है, उनके पास कुरान तो बात ठीक है ना? हो तो उसको ड्रेस करे ना, क्या बात है? कुरान हम कहेंगे कुरान उनका है, अपना हम खुद का हमारे प्यार क्या है, जिससे बात करनी है पहले उसका तो पता हो ये है क्या चीज। बेशक 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 बेशक। बाकी ये कि कुरान जो है ना भाई, काइंड साहब, कुरान कोई नेमल बदल ला के दिखा दो, कोई और बुक ऐसी, ठीक है ना? आप जो कह रहे हो ना हज़रत वसल्लम सबसे अफजल कैसे हैं, तो इस कुरान के मुकाबले की दिखा दो, फिर हम कर लेंगे। वो तो नौफल साहब है ना, उनकी मेहरबानी है जो आपको कुरान मिल गया, वरना कितों तानू कुरान मिलना था। ये तो अब आप ये हर एक चीज़ है उसको अब बैकअप विद प्रूफ, भाई ऐसे नहीं चलेगा। हदीस है, आप हदीस एक है, बात कह दिया मान लें, नहीं हदीस है। नहीं। किसकी हदीस- मेहरबानी है? क्या बोला आपने, किसकी मेहरबानी है? नौफल साहब की, बरका बिन नौफल साहब, बरका बिन नौफल साहब की। ये उनका क्या कमाल है इसके अंदर? उन्होंने इनका क्या- बहुत बड़ा कमाल है, क्योंकि वो उनसे जाके मिले थे, उनके उनके वो थे हजरत खदीजा के अंकल थे, रेगुलर वहां पे मुलाकात होती है होगी, बैठते होंगे, रहते होंगे प्रोबेबली, क्योंकि उनके सगे वो थे, और यहाँ तक कि पहली दफा मिलने भी उन्हीं से गए थे, तो तमाम चीजें दिल्ली उनसे हैं। उनके मुतल्लिक तो सिर्फ एक ही रिवायत है। ये काइंड हार्ट साहब आप झूठ बोल रहे हैं। जब ये वाकया हुआ था तो वो तो एक आलम, ये झूठ है, सरासर झूठ है, किसी बयानी पेश कर उन्होंने रहे तो हैं। सिर्फ इतना कहा था कि आप वही हैं जिनके बारे में पेश- अगर मैं आपको हू बहू वो रेफरेंस दिखा दूं जो वो नहीं होता, यहूदियों की कौन सी किताब है, क्या नाम है इसका, मेरे पास हमें यहूदियों की किताब पे यकीन करना है या उसको मानते हैं हम यहूदियों की यहूदी? कोई जो एक हमें किताब है यहूदियों- करता, वो उसका एग्जैक्ट रेफरेंसेस मैं आपको दिखा दूं कि कुरान में कहाँ का एग्जैक्ट रेफरेंसेस हैं, तो आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। नहीं, मैं यहूदी हूँ, मुझे यहूदियों का रेफरेंस दें। बल्कि वो तो किताब भी नहीं है, तौरा भी नहीं है, वो तो कमेंट्री है जहां से बिल्कुल कॉपी किया गया है कुरान में। अगर मैं ये दिखा दूं तो आप क्या जवाब देंगे? और यार कोई ऐसी चीज आपके पास है ही नहीं, बस मैं खाली अगर शोर दिखा है। दूं तो ये है करना ही मैंने नहीं। बंद कर दिया है, ये हरकतें करना नहीं। मैंने बंद कर दी हैं, लेकिन जिस दिन तेरे करूंगा पास कुछ हो तो तुम पूरी कुछ expose हो करो जाएगा। ना, तेरे पास है क्या? दिखा दिया, मैं बता रहा हूँ ना, अगर नहीं, तुम मुझे यहूदियों के कौन दिखा के बताओगे कि ये है कुरान मैं में? आपको उसकी जो ऑफिशियल नहीं, यहूदियों की है बात ना, बता के जो मुझे दुनिया में बताओगे। बांटी जाती है, अगर वही एग्जैक्ट वही चीज मैंने कुरान के अंदर दिखा दी, नहीं, तुम यहूदी बन के आओ ना तो फिर आपको उसी तरह टैकल कर लेंगे। अपना मैंने खुद का आपको बताओ बताया क्या ना, चीज अगर हो। मैं कहूं कि कुरान के अंदर एज इट इज वो चीज छपी गई है, फिर नहीं, आपकी क्या है? आप जैसे कई कहते आए हैं, चले गए हैं दुनिया से, वेट क्या करो, फर्क पड़ा कुरान मजीद मैं लगा भी चुका हूं पहले, उसका कोई जवाब नहीं आया। यार आपके पास कोई है? पहले खुद को तो डिफाइन करें, आप चीज क्या है? यहूदी है, ईसाई है, मरतद है, क्या है? खुद को तो डिफाइन करें। भाई ये सवाल मैंने बात तो तब होती है जब खुद को हरकतें तुम बताते नहीं तुम क्या चीज हो, तुम के जो हरकतें होती है ना, जो आप करते हो, फिर इंसान के अंदर रोज होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सवाल दरमियान में रह गया, अगर इजाजत दें तो। मैंने वो चले गए हैं भाई, मेरा ये सवाल था कि बात तो एक असूल तय होना चाहिए नबूवत के बारे में, कि क्या कोई नबी इज्तिहादी गलती कर सकता है? अगर कर सकता है तो फिर ये असूल सब के लिए है, अगर नहीं कर सकता फिर भी सबके लिए है। मेरा भी डिमेंशिया हो गया। तालमुद से अगर मैं दिखा दूं रेफरेंसेस एग्जैक्ट कुरान के अंदर, फिर क्या करो? हाँ, मैंने तालमूद बोला तो था, पर अभी गालिब भाई की बात मुकम्मल करने तो फिर करते हैं तालमूद की बात। जी गालिब भाई, पता क्या है, मैं आपकी ये बात सही है एक पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर आपका जो मुखालिफ है ना, उसने अपना लिटरेचर नहीं पढ़ा इतना जितना उन्होंने आपका पढ़ा हुआ है। तो इस बात पे भी उसने हज़रत साहब का ही हवाला ले आना है, जिसमें ये बात होएगी कि इज्तिहादी गलती हो सकती है। फिर हज़रत साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक दिन भी उनको गलती पे रहने नहीं देता, तो फिर उनको एग्जैक्ट डेट अपनी क्यों नहीं पता लगी? अगर वो अंदाजे से यार नीचे काल उठा लो, शोर डाल रहे हैं लोग, काफी लोग हैं। वो उनको एग्जैक्ट क्यों नहीं पता चला? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बहस में कुछ नहीं रखा हुआ, ये स्पेसिफिक बंदे हैं। वो एक बात वही है कि हुजूर ने अंदाजे से बात बताई थी, उन्होंने जो फिगर जिस तरह से लिए थे उस तरह से नहीं है।
بعد میں انہوں نے ریسرچ کی، ان کے بچوں نے، جماعت نے، پھر ریسرچ کر کے کچھ چیزوں کو انہوں نے اخذ کر کے کبھی یہ اس طرح سے ہوئی تھی. اب وہ کسی کو سمجھ آئے گی تو آئے گی، نہیں آئے گی تو بندہ کہے گا یار یہ نہیں ملٹری بھی اس وجہ سے میں نہیں مان رہا. دیٹس اٹ. اس میں جھگڑا کوئی کرتا رہے اس کا تو کوئی نہیں ہے حل، کوئی نہیں ہے اس چیز کا. یہ چیزیں انسان کا دماغ خراب کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جس طرح یہ حرکتیں کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر obviously انسان پھر آہستہ آہستہ اسلام پہ ہوتے ہوتے ریسرچ کرنا شروع کرتا ہے اور اسلام میں ہی بہت سارے فالٹ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. سیدھی بات ہے. مطلب کائنڈ بھائی آپ چاہتے ہو کہ آپ رہو لیکن آپ کو غصہ چڑھتا ہے ایسے لوگوں سے، تو پھر اس لیے آپ پھر بول دیتے ہو پکڑ کے. جی السلام علی من اتبع الہدی. السلام علیکم من اتبع الہدی. اوپن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تحقیق حساب پہ کرتے ہو نا، کبھی تحقیق کے لیے اویس اقبال، حارث سلطان، غالب ان کے پاس بھی تحقیق جاتے ہیں جی، جاتے ہیں ہمارے ویس بھائی جاتے ہیں، چھوٹی ہوئی ہے جاتے ہیں. اویس بھائی گئے تھے، ماری کھا کے آئے تھے. اویس بھائی گئے تھے، ایک سیکنڈ رک جائیں یار. بہرحال اویس بھائی گئے تھے وہاں پہ، کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میں مجبور ہے. نا 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 ہم مجبور ہیں، ہم لاچار بھائی. ہیں. اب ایس اقبال بھی مجبور ہے سائنٹسٹ کا، ٹھیک ہے نا، اسے خود بھی نہیں پتا، وہ بھی سائنٹسٹ مجبور ہے، ریسرچ کا مجبور ہے بھائی، وہ بھی ریسرچ میں اس کا مجبور ہے. میں لاچار یار ایک تو تسی نا بھائی کی ہویا وے چڑھن دیو کائنڈ ہارٹڈ نو. نہیں ایک منٹ نہ چڑھو اینو، نہ چڑھو اینو، نہ کچھ کیا کرو. یہ بھرا ہے اپنا لاڈلا بھرا ہے، اینو کہہ دیو جو کہندا ہے. کائنڈ بھائی کی گل کر رہے ہو؟ اویس اقبال کی گل کر رہے ہو؟ بھائی ساری ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے بھائی. نہیں 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 رک جاؤ رک جاؤ کرو جو جان دے بلال صاحب تسی جاؤ سائیڈ تے. یار چپ کر جو یار تسی ایک دے وچ نا کیڑی ریڈ لائن کراس کر رہے ہو تسی؟ کیوں میں نہ کرو گل کہ اویس اقبال نے کیا آکھیا ہے. او یار اویس مت چھوڑو یار. دیکھو جی یہ ریڈ لائن دنیا دا ہر کافر ہے، ٹھیک ہے نا. میں بتاتا ہوں میرے بھائی دیکھو، اویس اقبال نے کچھ نہیں کہا. کہنے کا اچھا جو اعتراض، یہ بھی یاد رکھنا اوپن ہے، جو اعتراض میں ریز کر رہا ہوں نا، جو اعتراض میں ریز کر رہا ہوں اس کے جوابات بھی میرے پاس ہیں لیکن ان کے پاس نہیں ہوں گے. ہاں کہڑے اعتراض ذرا دسو، تہاڈے کول جڑے جواب نے وہ ساڈے کول نہیں. دسو کوئی انفارمیشن اضافہ کرو چیک کریے. یہ ان کے لیے بول رہا ہوں، میں اپنے لیے مجھے پتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. یار میرے نال گل نہیں کر رہا کہ گل کہہ دے میں تیرا بھاپ ہے. میں اوپن آئی سے کہہ رہا ہوں نا، اس کو برا لگ گیا تو میں اوپن آئی سے بات کر رہا ہوں. سوری میرے ساتھ آپ بات کرو. اویس اقبال کی کیا بات کر رہے تھے؟ ایک سیکنڈ رک جاؤ تسی. اوپن آئیز، کیونکہ اوپن آئی سے زیادہ بات کرنا میرا ضروری ہے، میں آپ سے بعد میں بات کر لوں گا. اوپن آئیز جی 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 بھائی جی بھائی جی بھائی جی. تانوں زیادہ ہی برا لگ گیا جی، تانوں زیادہ ہی برا لگ گیا جی. میں کہہ رہا ریڈ لائن کراس ہوئے گی تو برا لگے گا بھائی جان، ہر چیز کی ریڈ لائن. یار کون سی ریڈ لائن ریڈ کراس ہے؟ کیڑی ریڈ لائن کراس کی؟ بھائی اس نے بہت بڑی بات کی ہے یار کائنڈ ہارٹڈ نے. آپ لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا؟ کون سی بات کی ہے؟ کون سی بات کی؟ شامل کرو پہلے ایسا نہ چھڈو کہ لاچار افضل ہے، اس کو ثابت کرو. او لاچار نہ چھڈو مینوں. او میری گل سنو، مینوں دسو کی گل مینوں کیوں نہیں شامل کرتے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. بولو بولو. ایک سیکنڈ رک جاؤ. میں نے کل بات کی تھی. اچھا میری گل سن لو. آپ کا ماڈریٹر میرے ساتھ بدمعاشی کر رہا ہے. اور میں بات تو کرنے دو یار. بلال صاحب یار تانوں میرے دوست ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں میرے اوپن آئی سے گل کرن دیو یار. خدا دے نہیں کرنی، میں نہ کرتا ہوں اوپن آئی. میں نہیں کرنی، میں نے اوپن آئی نہ کرتا ہوں. گل کرنے دو میرے نال پلیز. خدا دے بنے، اللہ دے بنے. میں کر لینا گل دے نال. کرو جی کرو. اچھا میری گل سنو اوپن آئیز بھائی، یہ جو بات میں نے کہی ہے نا، یہ میں نے کل بھی حسینی صاحب کی براڈ پہ بلال صاحب کے بارے میں، بلال صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. اور یہی کی ہے کہ جس طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مانتے ہیں نا، جو چیزیں عقائد یہ رکھ کے سامنے رکھ کے لٹریچر کا اگر ہم مان لیں جیسے، تو پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں سب سے افضل بہت مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا ثابت کرنا. امپاسبل ہے. میں نے اس کے دلائل بھی دیے وہاں پہ. محمد احمد صاحب وہاں پہ موجود تھے، میں نے وہاں پہ دلائل دیے. آپ تو تھے نہیں نا. میں نے حسینی صاحب کی براڈ پہ یہ بات کر چکا ہوں. میں کہتا ہوں میرا ہاتھ وٹ کٹ دیتے ہیں. تو پھر اچھا چلو پھر سانو ریکارڈنگ کر لو، دیکھیے کتنے لگ کر دی. تم پتہ نہیں کدھر چلے جاتے ہو اوپن آئیز، پتہ نہیں تمہارا کدھر دماغ چلا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے آلریڈی یہ بات کر چکا ہوں رات کو حسینی صاحب کی براڈ میں.
یار لیکن ریڈ لائن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. میں کون وضو کیتی میرے بارے تینوں میرے نال بیٹھا ضرور ہویا سی میرے نال کون وضو کیتی ہے یار تسی بیٹھے سی نا, تسی بیٹھے سن رہے سی صرف. تے میں سن ہی رہا سیگا, میں ہن اوتھے کی بولاں, تیری گل ہی نہیں سی. میں جدوں میری گل ہوئی یہ کردا اسی وقت ہے جدوں نہیں مینوں پتہ ہے, کردا اسی وقت جنوں پتہ ہے اے دے سامنے جڑے جواب دینے والے نے نا وہ بیچارے بڑے ماٹھے جے لوگ نے, ساڈے سامنے نہیں بولدا ہے. او نہیں بھراوا, میں کائنات نال گل کر رہا سی. او نہیں میں ادھر نال ہی گل کر رہا سیگا تے محمد احمد بھائی شروع ہو گئے میرے نال گل کرنی, نال بمباسٹک صاحب شروع ہو گئے. ہن بمباسٹک صاحب دا تانوں پتہ ہے انہاں دی بیٹری مکدی نہیں چھتی, اے انہاں دا پرابلم. یار ان میں تے انہاں گل کر رہا سی. نہیں اوپن آئز فوراً فلیئر اپ ہوندا وا, میری پوری گل سندا نہیں, فوراً فلیئر اپ ہوندا وا. فی الحال اس طرح نہ کہو, تمہاری بیٹری بھی سیم سائز کی ہے. میری بیٹری تو بڑی وڈی, میری تے چلو ہن تک نہیں مکی. ساڈی ریڈ لائن نا انہاں دی بیٹری کہنا دی ہے. اوپن آئز تھوڑا ہولے رکھا گیا, اور ہولے ہو جائے گا پیار. اچھا اوپن آئز تم تنگ کر رہا ہے. نہیں تنگ نہیں کر رہا میں, اے اویس اقبال تے حارث سلطان دے نام تے تم ڈرا رہا ہے. او بھائی ڈرا نہیں رہا میں, حارث سلطان نو بڑا سنیا, میں بھی بڑا سنیا, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں سنیا نہیں میں. یار یہ اویس کو آپ کو کس نے لگتا ہے اویس سے کبھی بات کرنا کہ اس کو پرائیویٹ میں نے کتنی دفعہ اس کو کہہ کہ اس کو اس چیز پہ لگایا ہے کہ یار ان کی طرف لگو, میں بھی جاتا ہوں, لگو ان کی طرف, ان کی جواب دینے پہ. کن کی طرف یہ جو ہم تو لگے رہتے ہیں نا قادیانیوں اور یہ آپس میں یہ وغیرہ, ان کی طرف پہلے لگو جو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا؟ ان سے بڑے جواب دیے ہیں ہم نے. نہیں ایک منٹ رک جا پورا, تو رک جا. میں یہ کہہ رہا ہوں میں اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا, لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں نے بھی کئی دفعہ لکھ دفعہ اور اس کی پرائیویٹ چگے دے وچ دو ایتھیسٹ نے, ایک اویس اقبال تے ایک حارث سلطان. جی دونوں دی پتہ کی سسٹم ہے, جتھے فاسدے نے اوتھے نسباس جاندے نے. میں تمہیں مثال دینا ہوں. حارث سلطان دی ایک ڈبیٹ ہوئی سیگی کیسر راجا صاحب دے نال. پتہ کدے تے ہوئی سیگی؟ اسلامک موریلٹی ورسز ایتھیسٹ موریلٹی. ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਲਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੀ. ਇਹਨੇ ਚੋ ਸਭ ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਡਿਬੇਟ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ. ਅੱਛਾ ਰੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਲੌਂਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਚਾਈਲਡ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ, ہر چیز ہے. کیا میں کہہ رہا ہوں ٹکا کے کر دینے بہت, اس سے ٹکا کے انہیں جناب چوکا انہوں نے جواب دیتی گیا اپنا کیسا راجا. اور ڈبیٹ پہ ہی ہے جی بھی پرانی ڈبیٹ ہے. اچھا جدو موریلٹی کا سوال رج کر لے انہوں نے جواب دے چھڈے کیسا راجا دی واری آئی نا. تیار کردا میں ذرا نا سکول بھیجدا میں, تسی کرو گل. ہاں کرو گل. اچھا جدو کیسا راجا دی اوپن آئز واری آئی نا, سنے گا کائنڈ واپس آنا. نہیں بلال بھائی ایک سیکنڈ سناؤ, ہن نہیں سنے گا, ہن نہیں سنیا جا رہا ہے. او دا مرید ہے, پتہ نہیں کی ہے. نہیں مرید نہیں ہو یار, وہ کٹ جاوا نہیں ہے بھائی. اس کے آگے اویس اقبال بہت چھوٹا کھلاڑی ہے, ابھی بڑے کھلاڑی بڑا کیڑا ہے یار. ایک منٹ چھوٹے سن لو. جدوں انہیں پوچھا نا سیم ہیرس نے سنیا سی, ٹھیک ہے نا, ایسی گل کوئی نہیں. جدوں انہیں کو پوچھا نا کہ ایتھیسٹ موریلٹی دے 2-3 سوالوں نے کہا ایتھیسٹ موریلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اویس اقبال یہ وانا بھی ملحد ہیں, یہ وانا بھی نہیں ہوندے جو بننے دی کوشش کرن دے نے ہلے. اویس اقبال او یار, اویس اقبال نے نیشنل سائنس اکیڈمی کے ریفرنس کو ٹکرا دیا تھا, جہاں پہ یہ سائنس کہتی ہے نا کہ ہم خدا کو ابھی جب آپ سنیں گے تو آپ ان کو بھول جائیں گے. یہ کہیں گے یہ چھوٹے نقطے ان کے آگے. بڑے ہیں کون سے کو بتائیں تو صحیح, کو بڑے کا نام تو بتائیں. ابھی تو آپ نے 2 کا نام بتایا تو میں نے کہا چلو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اوپن آئز نام بتائیں. یار ایتھیس مسلمز کے مناظروں میں نا حارث سلطان کا ایک مناظرہ, بلال صاحب نے ایز اے آڈینس ایک رائے دی راجا کے ساتھ ہوا, تو راجا نے جی بڑا اچھا کیا اور انہوں نے بالکل اچھا نہیں کیا. پر ایز اے آڈینس آپ نے وہ سنا ہے ڈیبیٹ, آپ نے وہ سنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا جواب دیا تھا حارث سلطان نے جب اس سے اوپر ایتھیسٹ موریلٹی پہ بات ہوئی تھی. بہت جلدی تھوڑی ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے. وہ یار یار ایک بندے نہ گل کرن دے. کیا کہا تھا اس نے کہ ایتھیسٹ موریلٹی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے, سپورٹر نہ ہوئے تھے. میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ یار, ایز اے آڈینس جو سب سے زبردست مجھے لگا ہے نا وہ اس نے کیا نا, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو حمزہ علی باسی کے ساتھ, وہ بہت کم. نہیں حمزہ علی باسی کو تو خیر میں ٹھیک ہے, واک آؤٹ ہوا ایسے برے طریقے سے حارث بہت زبردست تھا. جب علم کی کمی ہو نا
तो बंदा हो जाता है नॉकआउट, ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। एक सेकंड, कौन कोई- नॉकआउट हुआ था? एक सेकंड बिलाल भाई, कौन नॉकआउट हुआ था? हारिस सुल्तान कहते हैं हारिस सुल्तान नॉकआउट हुआ था भाई, क्या हो गया? हाँ, मैं हारिस सुल्तान की बात कर रहा हूँ। हारिस वही सुल्तान knockout ऐसी हारिस अटैक, सुल्तान ही वाली थी, वही कर रहे हैं। हारिस सुल्तान ऐसी आइटम है कि वो एथिस्ट है नहीं, वो बनता है, वो मुलिद नहीं है, वो एग्नोस्टिक होगा ना बनता यार, है, एग्नोस्टिक है, बनता है। वो एग्नोस्टिक में नहीं है, वो एग्नोस्टिक नहीं, भी वो नहीं बनता है। है, वो है नहीं, मैं बता रहा हूँ, वो ये नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक हवा चली है, ये जो मोमबत्ती ग्रुप है ना, मोमबत्ती ग्रुप, ये जो 28 मार्च 23 मार्च को निकलता है, जो वो औरत मार्च वाले, हाँ। ये इनकी पैदावार है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ठीक है, 4 सवाल इनसे कर लेना इसके ऊपर, एथिज्म के ऊपर, मोरालिटी पे कर लें, ये ना और बनने की कोशिश existence कर रहे हैं, of अभी God है पे कर नहीं, लें। दिल से मुसलमान ही है। और कोई नहीं मुसलमान के तो सवाब मुसलमान हो, दिल खुदा से खुदा मुसलमान है, ताला कर रहा बता रहे हैं, मुसलमान हो। मैं तनु दिल से मुसलमान है। नहीं दिल से इसने बकायदा यार, वो है भाई, ते 4 मुसलमान सवाल होने की कोशिश 4 की थी यार, टॉपिक ये है, समझ नहीं। ये कभी भी आपके साथ बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन है नहीं, अभी बनया नहीं है ये पूरी कभी तरह। भी आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे तो ये बात करूंगा, इसका पल्ले ही काट लो। अच्छा, एथिस्ट मोरालिटी, एथिज्म मोरालिटी के ऊपर इनके पल्ले कख भी नहीं कहते, एग्जिस्ट नहीं करती मोरालिटी एथिज्म में। 2 बातें ये होगी। तीसरी बात होगी एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन पे जितनी इनकी कुट लगाई गई है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, बल्कि आपने सुनी होगी, वो मैं भी बताऊंगा। और मेरा अब मूड बन रहा है कि अब क्योंकि कादियानी हज़रात के साथ तो काफी ज्यादा बात होगी, अब इनकी तरफ हुआ जाए, ठीक है। यार जो आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं ना, उसमें ठीक है आपकी बात। एवोल्यूशन पे राजा बहुत ख्वार हुआ था, उसने बहुत किया। एवोल्यूशन पे क्या हुआ था? जो एथिक्स और मोरालिटी वाली बात आपकी सही है कि उसमें उसके पास कुछ नहीं था, हारिस के पास या हारिस के पास कुछ नहीं होता, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती उनके अंदर। मगर एवोल्यूशन जो है उस पे राजे को उसने बहुत धोया था। एवोल्यूशन मैं कहता हूँ बताएं कि एवोल्यूशन के किस बात पे उसने धोआ था। वो तो कोई भी बात सही नहीं थी एवोल्यूशन में, मतलब मैं तो काफी पुराना सुना है वो, तो इस बात को भी मेरे ख्याल साल हो गया तकरीबन। यार कोई भी, एक- मोहम्मद अहमद भाई, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? एक तरफ आपका एवोल्यूशन पे एक बंदा बैठा है जो किसी चीज पे बिलीव ही नहीं करता, वो बस कहता है जो साइंटिस्ट ने कह दिया ठीक है, उस पे भी कहते हैं हम ना 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 ना, जो साइंटिस्ट ने कहा भी ना, वो भी उसके लिए मानना हुज्जत ही नहीं। नेशनल साइंस एकेडमी जो है, मोहम्मद अहमद भाई, आप ऐसे लोगों से कैसे डिस्कशन करेंगे? वो कैसे राजा, क्या किसी को भी लाके रख दो सामने, वो नहीं कर सकता है ऐसे लोगों नाल जिनकी कोई बेस ही नहीं है। मैं बताता हूँ, कोई नहीं है उनसे, मैं बताता हूँ इसकी मिसाल भला कैसे होगी। इसकी मिसाल ऐसे होगी कि मैं हूं ना, फिलहाल यार को की पता चलो। सुन ले, मैं बताता हूँ ना आपको, मैं हूं ना, मैं आपको ना बताऊं कि मैं कुरान, मैं आपको बताऊं ना कि मैं किस मजहब का हूं, और मैं आपकी किताबों पे हवाले के ऊपर हवाला पढ़ूं और आपसे जवाब लूं। आप कहें भाई बताओ, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, क्या हो, मैं नहीं बताना, आप बताएं। तो आपने क्या करना है? उसी के कर लोगे मेरा। मोलेदों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एथियस्ट वालों के पास कख नहीं है, बेस ही नहीं। बेस ही नहीं है, सीधी गल कर रहे हैं। बात ये भाई तुम कहो नहीं, मनो भी सही यार, मैं मानता हूँ, मैं तो इन्हें मैं कह रहा इनको तरफ थ्रो किया जाए तो ये अहमदियत से बाहर नहीं निकलेंगे, ये मैं कह रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि उसने एक सवाल किया, अभी इनकी क्या नाम है उनका, वाजदी साहब है। अब मैंने यही किया ना, मैं हुसैनी साहब की ब्रॉड पे जो आपकी जो रेड लाइन छिड़ गई, मैंने हुसैनी साहब की ब्रॉड पे भी बैठ के यही बात की थी। मैं यही की थी कि भैया जो चीजें जिस तरह हम मानते हैं ना, जिस तरह ये जो मानते हैं ना, जो जीसस क्राइस्ट को दे दिया है ना एक रुतबा, हदीसों और कुरान से हम लोगों ने दे दिया है, जो हमने ताबीर करके दिया है, जो हमने चीजों को देख के दिया है कि हाँ जी परिंदे बनाए दे, मुर्दों ने कीता जी, ब्लाइंड हो कीता जी, बचपन में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो मबूस हो गई सी, जल्दी उनको नबूवत मिल गई थी, आसमान पे वो चढ़ गए हैं, आसमान तो खुद ही आएंगे आखिर में, हाकिम और आदिल वो है आखिरी जमाने के, और क़यामत से पहले उन्होंने आना है। तो यार मुझे नहीं, काइंड भाई, आप इसको ऐसे क्यों नहीं देखते
کہ ہم نے جو بھی بیان کیا اسلامک لٹریچر نے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا، اگر ہم نے اس میں اپنی ڈالنی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، نہ ہی سچے بلکہ انہوں نے جو چیز جیسے پائی ویسے بتا دی، قرآن نے بھی ویسے بتا دی، اور ہم اگر ان کی تعریف کر رہے ہیں، کیا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پچھلے نبی کی وہ تعریف نہ کرتے تاکہ وہ زیادہ افضل ثابت ہوتے؟ ان کا افضل ہونے کے لیے کسی دوسرے نبی کو نیچے تو دکھانا پھر ہم ضروری نے نہیں کس تھا؟ بیس پہ یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ وہ علیہ بھائی وسلم او کوئی یار ایک کرائٹیریا بتا دو. نہیں نہیں ایک منٹ یار اوپن آئز بھائی یہ کو منہ کی گل تے پوچھن کسی دیو کو نیچے دکھا کے بڑا ہونا تھا، اوپن آئز بھائی افضلیت کس کرائٹیریا کے اوپر کرائٹیریا بتاؤ گے پھر مجھے؟ میں تم دس دا وا افضلیت تسی کس بیس تے کہندے ہو عیسی علیہ السلام دی، یعنی افضلیت دا کیا معنی ہے؟ بتا دیا میں نے، اتنی ساری چیزیں گنا دی، اب میں پھر دوبارہ گنا. بغیر باپ تو پیدا ہونا افضلیت ہے بہت بڑی. دسو اور کیا؟ آدم علیہ السلام عیسی علیہ السلام تو افضل ہو گئے نا. پھر ایسی خاتون دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایسی خاتون ٹھیک ہے قرآن میں گواہی دی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی گواہی قرآن نے دی ہے نا. خاموش ہو جاؤ، ہن خاموش ہو جاؤ، سنو میری گل. یہ گل ہوگی تہاڈی. سنو نا، سنو. ایک ہی واحد خاتون کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ سب سے پاک خاتون قرار دی گئی ہیں، جن سے ان کی پیدائش ہوئی ہے. اب حدیثیں کیا کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابھی رک جائیں یہاں پہ، ابھی رک جائیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں بی بی مریم علیہ السلام سے، انسان سے. ہاں آدم علیہ السلام کو تو خود خدا نے بنایا ہے. حدیثیں کیا کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں؟ رک جائے نا، ابھی رک جائے نا. میں کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو تو مریم علیہ السلام کے پیٹ سے جنم لیا انہوں نے بغیر باپ کے. آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے خدا نے بنایا ان کو. افضل کون ہوا؟ چلیں کریں سیٹ کرائٹر. ہاں جی ٹھیک ہے، ان کے بعد بول رہا ہوں نا، ان کے بعد ہوگی ایک ہوگی کلیئر. اس کا مطلب اس حوالے سے قوم صالحہ کی جو اونٹنی تھی وہ کیسے پیدا ہوئی؟ کون سی قوم صالح علیہ السلام کے قوم کی جو اونٹنی تھی وہ کیسے پیدا ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کے اندر وہ چیزیں دکھا دے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. میں نے تو بتایا کہ پہلی تو بات اس کو سیٹ کر لیتے کرائٹیریا. نہیں مجھے بتا دینا. آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے آدم نبی کے پاس ہیں تو پھر میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے یار، صحیح کہہ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے بھائی؟ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام تو پہلی مخلوق تھے نا، پہلی مخلوق بھی نہیں تھا. بھائی مخلوق تو یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو ان سے بھی افضل ہو گئے نا اس حوالے سے کہ وہ بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے، بغیر باپ بغیر ماں. پہلی مخلوق تھے نا، اس کے بعد مجھے کوئی آج تک دنیا میں دکھا دے افضل ہو گئے نا پھر. ماں کے پیدا ہو. اور قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے، ماں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ دنیا کی سب سے پاک خاتون آج تک کے زمانے کی. ٹھیک ہے نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کے بارے میں حدیثیں اٹھا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے کیا ہے ادھر گل مک گئی بس. نہیں خود میں نہیں رک جاؤ ذرا. یہ نہیں اگے نہ جاؤ، رک جاؤ. بات کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. بات نہیں، میں تو نہیں بھاگ رہا. آپ نہیں کہہ رہا، وہ بات چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. قرآن نے تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت عائشہ علیہ السلام، ان کی بھی گواہی تھی. اسکول چھوڑنا ہے بھائی میں آتا ہوں 10-15 منٹ میں، فکر نہ کرو. پھر ویٹ کر لو بلال بھائی، پھر ویٹ کر لو بلال بھائی، ویٹ کر لو. وہ جدو فارغ ہو جائے گا جدو گل کر لینا. جدو مرضی فارغ ہو جائے جی. یار بات سمپل سی ہے. اصول جو ہے نا یہ اصول بنا لیتے ہیں عیسائیوں کی یا ادھر کی جو باتیں سن کے اصول بنا لیتے ہیں کہ یہ جی او بھائی بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ افضل یہ جو کمپیئر کرنا کب سے سٹارٹ ہوا ہے یہ چیزیں کہ جی رسولوں کو آپس میں کمپیئر کیا جائے، یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ آدھی باتیں اٹھائے بائبل سے اور آدھی اٹھائے آپ قرآن سے ان کو مکس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ ڈیبیٹ کا اصول ہی نہیں، پوری دنیا میں یہ ڈیبیٹ کا اصول نہیں. ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم تو سمجھنے کی نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے آبجیکشن رکھنا ہے نا، اعتراض رکھنا ہے. جی. اب اگر بائبل سے آپ نے اٹھانا ہے تو بائبل کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے باتیں لکھی ہیں یا لوط علیہ السلام کے حوالے سے بائبل تو قابل اعتبار ہی نہیں رہتی. بائبل کہتی ہے نا، کوئی ایک بتائے کہ بائبل میں کہاں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں. پوری تسلی کراؤں گا، ویٹ جاؤ، میں پوری تسلی کراؤں گا. آج آپ کراؤ تینوں جان نہیں دینا، تسلی کرا بنا ذرا. تو میرا بھرا کدھر ٹائم کٹ کے ملنا میرے کو کوئی آ رہے بھرا سکتا
میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے جی، اگر اجازت ہو تو، جو جی بھائی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو بڑا اچھا رہے گا. غالب بھائی کریں، نہیں پوچھیں کوئی بات نہیں. یار وہ پھر کہیں اور ڈسکشن چلی جاتی ہے یار، وہ پھر ٹاپک سے روایتی ریلیٹڈ ہی ہے، جو ابھی کارڈ ہٹ بھائی نے موضوع اٹھایا اسی سے متعلق ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسا نبی ہے جو دوسروں کو پاک کرتا ہے. کیا کسی اور نبی کے بارے میں بھی ایسا ہے؟ یار نبی تو آتا ہے اس لیے پاک کرنے کے لیے، جو ریٹن اگر لکھا ہو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیسا سوال ہے. نبی تو آتا ہے یہ اس کے نفس کے لیے، تاکہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائے، ان کے نفس کو پاک کرے، ان اچھائی کی طرف بلائے. تو آپ کے کویشچن سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرتے تھے مگر باقی انبیاء میں یہ ایبلٹی نہیں تھی لوگوں کو پاک کرنے کی. یہ تو نہیں ہے کائنڈ آف کے سمجھیں. نہیں آپ سمجھے نہیں محمد احمد بھائی، وہ ان کے کرائٹیریا کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کے کرائٹیریا پہ، جو ان کا کرائٹیریا. میں وہی بتا رہا ہوں اس کا کرائٹیریا. اس نے کیا لکھا تھا، جو کویشچن کر رہا ہے کہ جتنی کوالٹیز ان کے اندر ملتی ہیں اتنی کسی اور کے اندر ہمیں ملتی نہیں ہے. ایون کہ وہ جا بھی چکے مگر سٹل آج تک انہی کے لیے ہی انہی کا انتظار یا انہی کی پہ ہی وہ آگے سارا کچھ چیز کریں گے. ٹھیک ہے، ان کی پیدائش سے لے کے زندہ رہنا ہے اتنے ٹائم تک، یہ کوالٹی ہے بہت بڑی، آپ سمجھتے ہیں. یار باقی سارے نبی تو نہیں ہے، تو اس کے کویشچن کی وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. ہاں تو یہ جو جبرائیل علیہ السلام آج تک زندہ ہے وہ کیا سین ہے؟ فرشتے ہیں یار، خدا کے رسول بھی ہے نا، رسول بھی ہے، کیا خیال ہے؟ فرشتہ جو پیغام لے کے گا وہ رسول ہی ہوئے گا. یہ تو کوالٹی نہیں ہے، کوالٹی تو ہے زندہ رہنا. یار ایموسیپینس کی بات کرو، فرشتے کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے. فرشتے ہاں یہ تو دوسری بڑی کوالٹی ہوگی. جبرائیل کو تو ہم یہ ان کا جو مین مطلب جو ڈیزگنیشن یہ کام ہے کہ وہ تو شریعت کے پیغامات لانے کے لیے. رسول بھی ہو گئے، رسول بھی کہہ رہی ہے قرآن نے، امین بھی کہہ دیا، زندہ بھی ہیں. کیسی بات ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے یہ تو. یہ بات آپ کی صحیح ہے مگر وہ اینڈ فرشتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ انسانوں میں کسی کو چنتا ہے وہ اکیلا رسول نہیں ہوتا، وہ ساتھ میں نبی بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگے اس کو پھیلانے کا بھی کام کرتا ہے جو پیغام ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ فرشتوں کا اس کیٹیگری میں اس بحث میں لا نہیں سکتے، تو وہ ایک الگ ہے نا. ہاں تو حل ہے وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر اس کو انسانوں میں کاؤنٹ نہیں کر رہے، وہ انسان پلس تمام مخلوقات کے اوپر ان کو افضلیت دے رہے ہیں. کائناٹر صاحب یہ نوٹ رکھیں. وہ لٹریچر کی باتوں کی وجہ سے کر رہا ہے. ہاں تو میں بھی لٹریچر کے اندر سے بات کر رہا ہوں، میں بھی لٹریچر کے اندر سے بات کر رہا ہوں. آپ نے کون سی بات کی؟ یہ جبرائیل علیہ السلام کی. ارے جبرائیل فرشتے تھے، انسان نہیں تھے یار. رسول تو تھے نا یار جب فرشتہ پیغام لے کے آگے وہ رسول ہی ہوئے گا، اور کیا ہوئے گا. بالکل بالکل. تو جب آپ نے کرائٹیریا یہ بنا لیا کہ جو مخلوق زیادہ ٹائم تک زندہ رہی ہے یہ بھی ان کی افضلیت ہوگی، تو اس لحاظ سے بھی وہ افضل ہو گئے. انسان کرو، انسان نبی کی بات کرو، اس طرح نہ کرو. فرشتے تو کوئی بھی شاید باقی سارے بھی زندہ. آپ کا تو محمد احمد صاحب آپ کے ساتھ تو ہماری بحث بنتی نہیں، کیونکہ آپ کا کرائٹیریا آپ بائبل سے لیتے ہیں ریفرنس. بائبل سے ہاں، اس سے بھی تاریخی طور پہ کوئی بات ہو تو لی جا سکتی، تاریخی طور پہ لیتے ہیں، لیکن آپ دلیل کے طور پہ نہیں لیتے بائبل. قرآن مجید کے اگینسٹ ہو تو ہم یہ کہیں گے یار قرآن مجید کو پریفر کرنا ہے نا. لیکن وہ لے رہا ہے نا بھائی مر، تو اس کو پھر اسی طریقے سے بات کی جائے گی نا اس کے ساتھ. کیونکہ بائبل میں جو جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہے وہ ایک ذرا دوسری طرح کا ہے. وہ تو ٹرینٹی میں وہ بھی شامل ہو گئے نا، ٹرینٹی کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں، فادر سن اینڈ ہالی اسپرٹ. ہاں وہی کو ویژن پہ نازل ہو رہی ہے. بالکل یہ وہی ہوئے گی نا کہ جبرائیل کو کر دیتے ہیں وہ لوگ. یار پھر آپ میں یہ کہنا ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ. آپ لے کے آئے ہو جبرائیل کو، اس نے تو بیچارے نے ذکر بھی نہیں کیا جبرائیل کا. اس نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوقات سے افضل ٹھہرایا ہے یا صرف انسانوں سے افضل ٹھہرایا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز حدیث ہیں لٹریچر کے ہر چیز حدیث ہیں.
تو اب ہر چیز اگر حضرت عیسیٰ کے ساتھ مطلب ہے حضرت عیسیٰ جیسی کوالٹی کسی کے اندر بھی نہیں. یہ تو بات ہے. وہ محمد ہاں علی تو اگر ہم وہ کوالٹی دوسروں کے اندر دکھا دو تو پھر کیا ہوگا؟ ساری یکمک یہ ساری کوالٹیز کسی ایک میں دکھا دیں. نوٹ یہ تو نیسیسری بھی نہیں ہے. کیا یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ساری کوالٹیز ایک بندے کے اندر ہی ہوں. یہ آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا اصول آپ بتا دیں. اگر یہ نیسیسری نہیں ہے، اللہ نے ایک انسان کے اندر رکھ دی، مگر دوسروں کے لیے آپ کہہ رہے ہو کہ نیسیسری نہیں ہے. بالکل یہ خدا کی مرضی. کیا خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا پہ بادشاہ دی ہے؟ چرند پرند جنوں کے اوپر سب کے اوپر. وہی اسی جگہ پہ آپ آگے کہ اللہ کی مرضی ہے. وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، انہیں کو سارا کچھ بنایا ہے اللہ نے. وہ اللہ کی مرضی نہیں کر رہا، وہ خدا بنا رہا ہے ان کو. پتہ نہیں پوچھے اس سے زیادہ بات یہی پٹتا رہا. بھائی وہ جو بلال بھائی کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کائنڈ ہارٹڈ صاحب کی جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں ان کے اصول کے اوپر. میں اپنے اصول پہ تو آپ کا میرا تو جھگڑا ہی نہیں ہے. آپ بھی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، میں بھی نہیں مانتا. ابھی کائنڈ بھائی آئیں گے، وہ جب ٹائم ان کے پاس ہوگا تو وہ اپنا اصول بھی چینج کر سکتے ہیں، مجھے پتا ہے، کیونکہ وہ اس فلیکسیبل. میں کہنا وہ جدھروں مرضی آ جائیں. انہوں نے جڑی گل کر لیتی ہے نا بھی اے کوالٹیز نے تو لہذا تیا افضل ہے، میں چلو اسی کوالٹی نے چیک کر لیتے ہیں بھلا کتنے کا افضل. بلال بھائی ایک بات بتاؤں، کائنڈ بھائی کے ساتھ یہ ڈسکشن ایک ہوئی تھی عامر حق صاحب کی نا، انہوں نے یہی والا سوال ایک پوچھا تھا کہ آپ اس کو پہلے معیار تو بنائیں اس چیز کے معیار کا. اگر آپ نے اس کو افضلیت کا ہی کرنا ہے تو پھر آپ کریں آگے بات. تو وہاں پہ کائنڈ بھائی کچھ حوالہ دینا چاہ رہے تھے، وہ شاید دے دیں آج. مجھے تو یہ بھی پرابلم نہیں ہے کہ یہ بائبل سے حوالہ دیتے ہیں یا یہ قرآن، یہ بتا دے کہ میں نے یہاں اور یہاں سے حوالہ دینا ہے کائنڈ بھائی بس. آج آپ کا نا بھائی اور سٹینڈرڈ بتا دے کہ افضلیت کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا. کیسے پتا لگا کہ یہ چیز افضلیت ہے اور یہ افضلیت نہیں ہے، یا اس طرح افضلیت ہوگی اس طرح افضلیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں اس چیز پہ رکھ کے. مانا آ گیا بھائی آپ کا بڑی شدت سے انداز ہو رہا ہے. آج پلیز بچوں کو اسکول چھوڑنے گیا یار، آ جاتے ہیں. جوان آدمی نے کہا حارث سلطان آج چھٹی کروا لیتا ہے یار، کیا ہو گیا؟ اتنی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تھوڑا محمد احمد بھائی آپ نے فرمایا ہے کہ سب نبیوں نے پاک کیا ہے، یعنی نبی یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو پاک کرتا ہے، پھر ان کا تقابلی جائزہ ہوگا کہ کیسے اور کتنا پاک کیا ہے. جو زیادہ پاک کرتا ہے پھر وہی افضل ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ بات صحیح ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کا پتہ ہے کہ ایک نے گواہی دے کے پکڑوا دیا تھا، ایک مکر گیا تھا. بالکل بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے، درست ہے. ایون مطلب یہ زندہ کرنے والا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے اتنے کوئی بھی نہیں کر پایا آج تک. یہ بات آپ کی مطلب ہمارا تو کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے نا. اب بلال بھائی ایک میں آندھا ہوا سب دیکھ دینے، ساری چیزیں دیکھ دینے چنگی طرح دیکھ دینے. بشروں میں کون افضل ہے سب دیکھ دینے. آپ کا اور ہمارا بالکل اس چیز پہ کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، لیکن آپ میرا نہیں خیال کہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے اللہ کے نبی سے. تو اس حوالے سے تو ہماری بحث ہی ختم ہوگی. کون نہیں مانتا؟ آپ تو نہیں نا مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے اللہ کے نبی سے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے سارا کچھ. ہماری اس میں بحث ہی نہیں. یہ والی جو بات ہے نا، مطلب اگر آپ یہ ایک آؤٹ آف